ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش کے سابق میجر جنرل کا اشتعال انگیز بیان، اگر ہندوستان پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش ہندوستان کے ساتھ شمالی مشرق ریاستوں پر قبضہ کرے گا۔ بنگلہ دیش کے ریٹائرڈ میجر جنرل ALM فضل الرحمان نے انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ شمالی مشرقی ریاستوں پر قبضہ کر لے گا۔ انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ اس مقصد کے حصول کے لیے چین کے ساتھ مشترکہ فوجی بندوبست پر بات چیت شروع کی جانی چاہیے۔ فضل الرحمان، جو کبھی بنگلہ دیش رائفلز کے سربراہ تھے اور چیف ایڈوائزریز محمد یونس کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، بنگلہ دیش کی زبان بنگالی زبان میں یہ تبصرہ اپنے آفیشیل پیج پر انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا جب ہندوستان اور بنگلہ دیش اپنے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جانب سے ہندوستان میں پناہ لینے اور ہندو اقلیتوں پر حملوں پر ہندوستان کی تشویش پر حال ہی میں دو طرفہ تعلقات پر تناؤ آیا ہے۔ فضل الرحمان کا یہ بیان نہ صرف بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں مزید تناؤ کا باعث بن سکتا ہے بلکہ یہ علاقائی استحکام کے لیے بھی تشویشناک ہو سکتا ہے۔ بھارتی حکومت نے ابھی تک اس پر کوئی سرکاری رد عمل نہیں دیا، تاہم اس بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا جا رہا ہے۔ مارچ میں چین کے دورے کے دوران بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں کے بارے میں بیان دیا تھا۔ بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستیں، جنہیں 7 بہنیں کہا جاتا ہے، سمندر سے کٹی ہوئی ہے، ان کے پاس سمندر تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش اس خطے میں سمندر کا واحد محافظ ہے اور یہ چین کے لیے اپنی معیشت کو بڑھانے کا ایک بڑا موقع بن سکتا ہے۔ اس بیان پر بھارت میں خاص طور پر حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے شدید تنقید کی گئی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپریل میں اجلاس کے دوران یونس کے ریمارکس کا بلا واسطہ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا شمال مشرقی خطہ ایک رابطے کے مرکز کے طور پر ابھر کر رہا ہے، خاص طور پر سڑکوں، ریل، آبی گزرگاہوں یا دیگر پائپ لائنز کے وسیع نیٹ ورک کے ساتھ۔ کچھ دن بعد بھارت نے بنگلہ دیش برآمدی سامان کی ترسیل کے لیے بھارتی ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی 5 سال پرانی خصوصی فراہمی کو ختم کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کارگو ٹریفک حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ بڑے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس حملے کے بعد، جس طرح سے اب بنگلہ دیش بھی کود پڑا ہوا ہے۔ بڑے افسوسناک اور تشویش کی چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر تشویش ہونا لازمی ہے، چونکہ جس طرح سے اب ہندوستان کے بٹورنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ قابل اعتراض ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کسی بھی صورت میں نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ کوئی کر ہی پائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ اب انڈائریکٹلی بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ہت میں ہے، پاکستان کے عوض میں اب وہ بات کر رہا ہے۔ جس طرح سے ہندوستان کو بٹورنے کی بات کی جا رہی ہے، حملے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد سے بنگلہ دیش بھی اس میں کود پڑتا ہے، یہ بڑے کچھ تشویشناک حالات بنے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح سے دو طرفہ تعلقات میں تناؤ ابھی آ چکا ہے، اس کا فائدہ جو ہے، جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، اس کا صاف طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں انشاء اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر خارجہ جے شنکر نے بھی اپریل میں جو ہے ڈومیسٹک اجلاس کے دوران جو ہے جو یونس وہاں کے ہے ان کے ریمارکس کا بالواس جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا شمالی مشرقی خطہ ایک رابطے کے مرکز کے طور پر ابھرا ہے، خاص طور پر جب یہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں سڑکیں، ریل، آبی گزرگاہوں اور اس کے بعد پائپ لائن کی وسیع نیٹ ورک کے ساتھ بھی بات کی گئی تھی۔ اور جو محمد یونس وہاں کے ہیں، جو بھی وہاں کے سربراہ ہے، جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت بنگلہ دیش کے جو بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں بھارت کے حق میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو بیان دیا تھا پہلے، اس کے بعد ہم نے اپنا احتجاج بھی درج کیا تھا۔ اب چونکہ یہ کسی ریٹائر فوجی کا بیان نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش نے بیان دیا ہے، اور بنگلہ دیش کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے بیان بند کرے، اور ہمارے جو ان کے تعلقات ہیں، جو ہمارا وہاں پر ایک اکنامک کوریڈور ان کے ساتھ چل رہا ہے، جو بزنس چل رہی ہے، تو اس پہ ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر بنگلہ دیش ہمارے خلاف جاتا ہے تو آنے والے وقت میں بنگلہ دیش ہمارے لیے سردرد بن سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے حوالے سے کام بھی کرنا ہوگا۔ آیا بنگلہ
बांग्ला देश अगर हमारे हक में नहीं है तो किस तरह के ताल्लुकात रहने चाहिए, या अगर वो हमारे हक में है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ जो ISI ने तालिबान के साथ किया, उन्हें किस तरह से, आप याद होगा जब तालिबान की हुकूमत आई तो जो ISI के चीफ है वो वहाँ चाय पीने गए और वो फोटोज बड़े वायरल हुए थे। फिर क्योंकि हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी इंटरनेशनली वो कामयाब हो गई और अब तालिबान हमारे हक में आ गया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ, अभी भी बॉर्डर पे जंग चल रही है, उनके साथ कई हमले होते हैं, और जो वो बात करते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करते हैं, या वो बात जो वहां से लोग जाते हैं पाकिस्तान में जो अटैक्स होते हैं, बड़े बड़े अटैक्स, उनमें वो अफगानिस्तान का ही हाथ समझते हैं, और उसमें तालिबान का कहना है कि हमारे यहाँ से लोग नहीं आते हैं। तो हम सब समझ सकते हैं कि तालिबान के उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं है। ये हमारे लिए खुशाइन बात है, बड़ी बात है। अगर तालिबान हमारे हक में नहीं होता तो शायद आज मजीद हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं पर जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो हमें टैक्टिक्स अपनाने होंगे इसमें कि किस तरह से हम फाइनेंशियली जो है बांग्लादेश की मदद कर सके और उनको अपने हाथ साथ जोड़ पाए। और अगर हम इसमें नाकाम होते तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश भी हमारे लिए एक परेशानी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीजें अभी इस वक्त में हमारे सामने आ रही हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, सरहदों में कशीदगी है और लोग परेशान हैं, और ऐसे में बांग्लादेश जिस तरह से अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म है, तैयार है। तारिक भट्ट, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम तर तफसीलात के लिए। लेकिन अहम खबर जो अभी हमारे सामने आ रही है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो शुमाल मशरिक के 7 रियासतों पर हमले करने की बात जाहिर कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जब उस पर मुसीबत आन पड़ी थी तो हिंदुस्तान ने ही उसका हाथ थामा था, हिंदुस्तान ने ही उसकी बर वक्त रहनुमाई की थी और शेख हसीना को यहाँ पे पनाह दिया था।